الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هو من ريحانتي من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم ثم صل عليه.
اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین و سامعات، سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ آپ نے شان اہل بیت سنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج گلشن اہل بیت، گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھولوں کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قبر کے سامان کے لیے، خاتمہ بالایمان کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ حبیب الحبیب حبیب ہوتا ہے، محبوب کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کی پسندیدہ چیزیں بھی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، محبوب کی پسند بھی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے اصلین کریمین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، ان کا ذکر کرنا، تعریف کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اپنے ایمان کو پانی دینا، تقویت پہنچانا، خاتمہ بالایمان کی امیدیں مضبوط کرنا، اس کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مقدس سورۃ الاحزاب رب کائنات ایک دعویٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں سوائے اس کے اللہ ارادہ فرماتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی ناپاکی، پلیتی، اہل البیت، اہل بیت تم سے دور رکھے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر دے، پاک کرنا، تطہیر کی چادر تمہیں پہنا دے، تمہاری تطہیر کر دے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ کا احسان ہے، ہم اہل سنت والجماعت اشاعت التوحید والسنہ ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل نہیں، قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور نیک لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اعاذنا اللہ
من هذه۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل بیت میں سے سب کو یا کسی فرد کو ہم حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، پکاروں کے لائق، نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق، اور صرف اسی کو ماننا، باقیوں کو گالیاں دینا، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہمارا یہ نظریہ ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، خون بڑھ جاتا ہے، زبان معطر ہو جاتی ہے، اور اہل بیت کا تصور آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام والسلام کی ازواج مطہرات عائشہ ہو، خدیجہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ان کی گستاخی کرنے والا وہ ہمارا کبھی سجن اور دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا دشمن اور ہماری للکار کے اس کے ساتھ نفرت ہے۔ لیکن اگر وہ ماننے کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں ہیں، اس کو ہم شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں۔ اگر دل کھولنے کی چیز ہو تو میری جماعت، خصوصاً علماء دیوبند، علماء حق، ان کے دل میں جو حضرت حسن اور حسین کی محبت ہے، حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھے تو حیران ہو جائے۔ تقریباً ہر مکتب فکر جو مسلمان ہیں جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام تمام نواسوں سے محبت رکھتے تھے، تمام نواسیوں سے محبت رکھتے تھے، صرف حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، یہ زندہ رہنے والی ایک اکیلی تھی، اس لیے میرے آقا علیہ السلام زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، ورنہ کسی بیٹی کی اولاد سے محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور دوسرے نمبر پہ اولاد جو سب سے چھوٹی ہو، یا اولاد کی اولاد جو سب سے چھوٹی ہو، اکثر اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسن اور حسین 5-6 سال کے تھے۔ حضرت حسین چونکہ 1 سال چھوٹے، 5-6 سال کے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو نواسے اتنی چھوٹی عمر کے ہیں تو ان کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، نانا اور نانی۔ یہ ایک جمالی رشتہ ہے۔ اگر کوئی بدبخت اپنی اولاد کی اولاد، خصوصاً بیٹیوں کی اولاد سے محبت نہیں رکھتا ہے تو معلوم ہوا اس کا ایمان کمزور ہے۔ بیٹوں کی اولاد سے اکثر محبت ہوتی ہے، لیکن خدا نخواستہ بیٹی کی اولاد سے محبت نہ ہو تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک آدمی بیٹیوں سے محبت رکھتا ہے، بیٹوں سے محبت رکھتا ہے، پوچھا جاتا ہے یار فطرت ہے، طبیعت ہے، میرا دل ایسا ہے، اور دوسرا کہتا ہے یار میری محبت بیٹیوں سے ہے، بیٹیوں کی اولاد سے ہے، بیٹوں سے ہے، بیٹوں کی اولاد سے ہے، بیوی سے ہے، اپنے گھرانے اہل بیت سے ہے۔ یار کیوں ہے؟ یار نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ کہنے میں بھی ثواب مل گیا اور بہت بڑا عمل ہو گیا اور برکات ہو گئی۔ زبان سے کہا، دل سے کہا، کتنا بڑا عمل ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنانا ہے، ہر سنت کو اپنانا ہے۔ ایک آدمی بیٹی سے محبت رکھتا ہے، گھر آتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے، جاتی ہے پریشان ہوتا ہے، اگر غربت ہے تو تعاون کرتا ہے، امیر ہے تحائف دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، بڑی عزت سے رخصت کرتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے بس میرے دل میں محبت ہے۔ دوسرا کہتا ہے سب کچھ ہے لیکن نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کرتا ہوں، اب ثواب مل جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک کام اپنی مزاج کی طرف منسوب کرنا، اس کا وہ فائدہ نہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف منسوب کرنا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اس لیے میں ایسے کرتا ہوں، تو رب کائنات اس میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتے۔ میرے آقا کی سنت ہے، کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، چونکہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہوگا، مرد ہے عورت، 33 سال کی عمر، بڑھاپا نہیں ہوگا، جوانی ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی پورے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت حسین چھوٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 5-6 سال ہے، کیونکہ بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا جنگ احد کے بعد ہوا، یہ حساب لگایا جائے تو پھر ان کی عمر اتنی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد عصر کا ٹائم ہے اور یہ دونوں بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور ان کو اپنی گردن پہ اٹھا لیا، ان کو بعد میں گود میں لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حسین بیٹا آپ کا ہے لیکن اس کی شکل نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ یہ سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے۔ ان کی آپس میں اتنی محبت کہ ایک دوسرے کی اولاد سے بھی محبت ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محب وہ کہلاتا ہے جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو گالیاں دے، معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے، معاذ اللہ۔ اللہ ہدایت دے گمراہوں کو۔ اور ان کا آپس میں یہ عالم ہے، آپس میں تو محبت ہے ہی ہے لیکن ان کی اولادوں سے بھی محبت ہے۔
کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا رہے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا ہوا من ریحانتی من الدنیا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بڑا بدبخت ہے جو حضرت حسین کا سچا ذکر سن کے اس کی طبیعت پہ بوجھ بنے، پریشان ہو، وہ بدبخت ہے۔ میں نے سچا اس لیے کہا کہ بڑی من گھڑت چیزیں منقول ہیں، دنیا میں مشہور ہیں، وہ ہم نہیں مانتے۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، پکاروں کے لائق، نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ ادب اور احترام نہیں کہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھے۔ بعض ایسے عقیدے اور مذہب ہیں جن میں مبالغہ آرائی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ادھر صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، علی ہے، ان کی اولاد ہے، معاویہ ہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کو نکال دیں تو وہ چمنستان، گلستان، بوستان، وہ گلشن ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایمان اس کا ہے جو سب کو اپنا مقام دے کے چلتا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، صحابہ کرام ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صاحب بار بھیجے کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کیا فرما ہوا من ریحانتی من الدنیا، کیونکہ نبی علیہ السلام خوشبو کے ساتھ اتنا پیار رکھتے تھے کہ خوشبو ہی آپ کے ساتھ پیار رکھتی تھی۔ آپ کی پہچان اور آپ کا گزر اگر معلوم کرنا ہوتا تو گلیوں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی جہاں سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہے۔ من الطیب، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں۔ سبحان اللہ، تو پھر کتنی بڑی عزت دے رہے ہیں حضرت حسین کو۔ ہوا من ریحانتی من الدنیا، دنیا میں جتنی میری خوشبوئی ہیں ان میں سے حسین بھی میری خوشبو ہے۔ حضرت حسین کی سنت پہ چلنا، آپ کے طریقے پہ چلنا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور حضرت حسین کی پکار کرنا، حاجت روا، مشکل کشا، ان کے نام کی سبیل لگانا، نظر و نیاز، منت منوتی دینا، اور حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے صدیق اور فاروق اور ازواج مطہرات کو بکواس کرنا، گالیاں دینا، یہ ایمان اور یہ اسلام نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفرت ہے، یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے، یہ میرے آقا کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ نفرت۔ ہوگا من ریحانتی من الدنیا، یہ دنیا میں میری خوشبو ہے، ایسی خوشبو ہے کہ یہ سادات کی نسل جہاں تک چلے گی اس میں میری خوشبو ہوگی، لیکن اس خوشبو کی مہک کے لیے ایمان ضروری ہے۔ یہ کون ہے جی؟ سید ہے، یہ کون ہے جی؟ سادات میں سے ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، پھر وہ میرے آقا کی خوشبو نہیں ہوگی۔ ہوگا من ریحانتی من الدنیا، تب بنے گا
نسل میں وہ بخاری ہے، نسل میں سید ہے، سادات میں سے ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کرنے والا ہے۔ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، سنت ہی سنت ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہو، عنایت اللہ شاہ بخاری ہو، ضیاء اللہ شاہ بخاری ہو، کوئی بھی ہو، اس میں خوشبو آئے گی۔ وَمِن رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا، حسین والی خوشبو آ رہی ہوگی، اس کا ہم احترام بھی کریں گے، جوتیاں بھی اٹھائیں گے، اس سے بیعت بھی کریں گے۔ لیکن صرف اسلام پیاز کا نوجوان بڑی غلط فہمی میں ہے، یار فلاں جیسا بھی ہے نا، میرا کالج میں میرا دوست ہے، میرے ساتھ اس کی زندگی کا بڑا حصہ، وہ جیسا بھی ہے سید ہے۔ نہیں، سید وہ ہے حضرت حسین کی آل میں سے، اور اللہ کا مقرب وہ ہے جس میں اللہ کی توحید ایسے مضبوط ہو، ایسے مضبوط ہو جو اپنی مثال آپ ہو، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ ہو کہ وہ اپنی مثال آپ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حسین سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اب دیکھنا میں حدیث سنانے لگا ہوں۔ اللہم انی ارحمہما فارحمہما۔ اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے، اسی سنت پہ آپ سمجھنا، نواسے اور نواسیوں کے بارے میں کہا کرو سنت سمجھ کے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہو۔ کیا کہا کرو؟ جس طرح میرے آقا نے فرمایا، اردو میں کہو، پنجابی میں کہو، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ نواسے سے پیار، یا اللہ میں اپنے نواسے پہ بڑا ترس کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں، تو بھی رحم کر۔ وہ پوچھئے کیوں؟ یار حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین کے بارے میں یہ فرماتے تھے، حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نام رکھا کرے، جو کبھی نبی علیہ السلام نماز میں اٹھا لیتے تھے، نفری نماز میں آپ اٹھا لیتے تھے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ ایک دفعہ بہت بہترین چادریں آئیں، فرمایا یہ چادر اس کو دے دو جس سے میری زیادہ محبت ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ کو دیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا امامہ کو دے دو۔ عائشہ سے بیویوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور نواسیوں میں سے امامہ سے زیادہ تھی، اس لیے فرمایا آپ کی ساری باتیں ان میں تطبیق ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ جنہوں نے سمجھا انہوں نے یہ سمجھا عائشہ کو، فرمایا چونکہ چھوٹوں میں سے میری محبت سب سے زیادہ اس سے ہے، اس کو دے دو۔ اس لیے نواسے اور نواسیوں سے محبت کا اظہار کیا کرو زبان سے، اور سنت سمجھ کے کیا کرو۔ قیامت کے دن انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بنو گے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم انی ارحمہما فارحمہما۔ اے اللہ میں ان پہ بڑا رحم کرتا ہوں، بڑی محبت ہے میری ان کے ساتھ، اللہ رب العزت تو بھی ان پہ رحم کر، ان پہ رحمت فرما، ان پہ کرم فرما۔ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ اللہ سے میرے آقا مانگ رہے ہیں کہ مختار کل اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ دیکھو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہم انی ارحمہما، اللہ ان دو پہ میں بڑا رحم کرتا ہوں، ترس کرتا ہوں، مجھے پیار آتا ہے، میرا دل نرم ہے اور نرم ہو جاتا ہے۔ حسن کو دیکھ کے مجھے پیار آتا ہے، حسین کو دیکھ کے مجھے بڑا پیار آتا ہے۔ فارحمہما، اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما، کرم فرما، ان کے ساتھ پیار فرما۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر جس سے پیار کریں یا اللہ پیار کرے
تو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ اس پہ تکلیف نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی. یہ بات ذہن میں بٹھانا. اللہ جس سے پیار رکھے تو اسے ہر ایک نعمت دے دیتا ہے. یہ بالکل اپنا ذہن نہ بنانا. اگر ایسے ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کے کوئی اس دنیا میں عورت نہیں گزری ہے، نہ آئے گی. اولاد نہیں ہے تو اگر کوئی نعمت نہیں کسی کے پاس یا کوئی بیماری پریشانی بھی ہے تو یہ ذہن رکھنا کہ اللہ ناراض ہے. نہیں، دیکھو نا، فرما اللہ میں ان پہ رحم کرتا ہوں، تو بھی رحم فرما، تو بھی ان پہ رحمت فرما، تو بھی ان سے پیار فرما. اور میرے آقا کی دعا کبھی رائگاں نہیں گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کربلا میں کیا ہوا، کتنا بڑا ظلم ہوا. واقعہ کربلا جو صحیح ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا، جلدی آنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ. ہم وہ بیان کرتے ہیں جو حدیث سے ملے، جو صحیح تاریخ سے ملے، جو صحابہ کرام کی گواہی سے ملے. تو اس لیے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کسی بڑے چھوٹے پہ آئے، موت کے حوالے سے، اس کے عزیزوں میں آئے، بزرگوں میں آئے، مالی طور پہ آئے، بڑی بڑی بیماریاں لگ جائیں، کبھی نہ کہنا اللہ کی سخت ناراضگی آئے گی. اللہ اپنوں کو بہت زیادہ آزماتے ہیں. الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ امتحان انبیاء کرام علیہ السلام پہ آئے. دیکھا نہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کیا ہے، والضحیٰ، زلفیں کیا ہے، واللیل اذا سجا، پاؤں کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، جوانی کیا ہے، لعمرک، تقریر کیا ہے، وکیل ہی، دل کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور شعر کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد. لیکن جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا. جس چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ پھر زخمی ہو رہا ہے. کیوں؟ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے، موت ہے یا کوئی، تو وہ اس وقت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ملک میں ہیں، اللہ مالک ہے. مالک اپنے ملک کو واپس بھی لے سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے. انا للہ. آج عزیز فوت ہو گیا، انا للہ. بزرگ فوت ہو گیا، انا للہ. پوتا پوتی چلے گئے، انا للہ. بیوی چلی گئی، انا للہ. ہم اللہ کے لیے، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ معنی کیا کرتے ہو؟ یہ معنی نہ کیا کرو ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے، لیکن اس کا مفہوم یہ ذہن میں رکھا کرو یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے، ہم نے بھی مرنا ہے. نہیں نہیں، صرف یہ نہیں. میرے بھائی اصغر، بیوی یاد آئے، اِنَّا لِلَّهِ. باپ یاد آئے، اِنَّا لِلَّهِ. پوتی چلی گئی، اِنَّا لِلَّهِ. لیکن آگے عقیدہ رکھنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ایسی مصیبتیں آتی ہیں ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ. جب دل چاہا روح ڈال دیا، جب چاہا روح نکال دیا. نہ ڈالنے میں اسے کوئی رکاوٹ ہوئی، نہ نکالنے میں کوئی بہانے اور کوئی رکاوٹ ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا پیار ہے، حسن کے ساتھ پیار ہے. اللہم انی ارحمہما فارحمہما. اللہ تو بھی ان دونوں پہ رحم کرنا. شہادت ملی ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی رحم ہے. شہید کرنے والے جہنمی لعنتی، قیامت تک لعنتے، ہمیشہ کے لیے لعنتے. لیکن شہادت کوئی یہ چیز تو نہیں ہے کہ اسے آدمی کہے کہ اللہ ناراض ہے. شہید پہ تو اللہ اتنا راضی، کسی پہ ایسے راضی نہیں ہوتا ہے. فاروق اعظم نے کوئی کبھی کی کیوں دعا کرتے تھے رو رو کہ اللہ شہادت کی موت دینا.
پھر مدینہ منورہ میں قبر بنے. اللہ نے فرمایا اور روزہ انور کے میں اندر تو اس کے اندر آپ کو قبر نصیب ہوگی. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھے. سبحان اللہ. ایک حدیث پہ آتا ہے حسن اور حسین کے بارے میں. یہ آج تمہید ہے نا, اگلا جمعہ انشاءاللہ واقعہ کربلا شروع کریں گے. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. سبحان اللہ. پہلے کیا کہا, میں رحم کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. اب اس حدیث میں اللہم انی احبہما, میرا حسن سے پیار ہے, حسین سے پیار ہے. نواس و نواسیوں کے ساتھ اس سنت پہ عمل کیا کرو. میرا حسن سے پیار ہے, اللہ حسین سے پیار. اللہ جانتے ہیں حلیم بذات الصدور ہے, لیکن زبان سے ظاہر کرنا ہے, اظہار کرنا ہے. فاحبہما, اے اللہ تو بھی ان دو سے پیار رکھ, محبوب بنا لے ان کو. اگر اولاد سے پیار ہونا سنت ہے, اولاد کی اولاد سے سنت ہے. جب ہم یہ کہیں گے اے اللہ مجھے اس بیٹے سے پیار ہے, بیٹی سے پیار ہے, تو بھی پیار رکھ. جب اللہ پیار رکھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں, اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا اولاد کے لیے صرف یہ مانگنا یونان پہنچ جائے, امریکہ پہنچ جائے, انگلینڈ پہنچ جائے, ایم بن جائے, MBA بن جائے, جائیداد کا مالک بن جائے, 12 اس کے بیٹے اور بیٹیوں, یہ نہیں. اصل مقصد ہے اولاد کے لیے دعا کرنا, اللہ اللہ ان کی آخرت سنوار دینا, دنیا بھی بھری کر دینا, آخرت بھی بھری کر دینا. جو مائیں آج دعا کرتی ہیں میرے بیٹے کو یہ عزت دے, عزت بہت اچھا کرتی ہیں, لیکن ماؤں کے پاؤں پکڑ کے کہا کرو ماں دعا کرنا اللہ عذاب قبر سے بچائے, اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچائے, پل صراط سے میں آسانی سے گزر جاؤں. اللہم انی احبہما فاحبہما, اللہ تو بھی ان کو محبوب بنا لے. واحب من یحبہما, جو حسن اور حسین سے پیار رکھے اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے. آپ سب حسن حسین سے پیار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہاتھ کھڑے کر دیں, رکھتے ہیں نا. میرے آقا ہمارے لیے بھی دعا کر کے گئے ہیں, یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ. لیکن یہ نہیں فرمایا میں اسے الہ سمجھتا ہوں, جو انہیں الہ سمجھے, حاجت روا, مشکل کشا سمجھے, انہیں مانے صدیق فاروق کو گالیاں دے, عثمان کو گالیاں دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے, زینب رقیہ ام کلثوم کو بیٹیاں نہ مانے, صرف ایک بیٹی مانے. یہ نہیں فرمایا واحبہما واحب من یحبہما, جو حسن اور حسین سے محبت رکھے اللہ اسے تو اپنا محبوب بنا لے. اللہ جب محبوب بناتے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے گھروں میں پراڈو کھڑی ہے, ہیلی کاپٹر کھڑا ہے, الیکشن میں کامیاب ہو گیا ہے, علماء کا بڑا دشمن ہے, مدارس کا بڑا دشمن ہے, نمازیوں سے محبت نہیں ہے, مکہ اور مدینہ کہتا ہے لیکن اس سے پیار نہیں ہے. یہ نہیں, جس سے پیار کرتے ہیں نا اللہ اسے یہ تمغہ دیتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, اللہ گناہ معاف کر دیتے. اپنی اپنی مشکلیں لے کے بیٹھتے ہو, مجھے پتا ہے کئی لوگ عوام کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے رات کو بیٹھتے ہیں, سحری کے وقت بیٹھتے ہیں, خدا را جہاں اولاد مانگتے ہو, رزق مانگتے ہو, عزت مانگتے ہو, علم مانگتے ہو, سب کچھ مانگتے ہو, ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. کتنی ہماری بیماریاں, کتنے قرض, کتنی مالی پریشانیاں, کتنے دکھ اور غم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بھی دعا کرو اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, حقوق العباد سے بھی فارغ فرما دے. یہ جس کو عادت پڑ گئی ہے نا دعا مانگنے کی, ہر وقت استغفار, ہر وقت استغفار, اللہ پاک اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں. یمن کے حاکم نے بہترین جوڑے بھیجے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو یاد نہیں رہا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ نہیں دیا۔ جب یاد آیا کہ حسن اور حسین اس لباس سے معروف ہو گئے، یمن کے حاکم کی طرف پیغام بھیجا، جلدی 2 سوٹ اور بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے 2 سوٹ بھیجے، لباس بھیجے، حضرت حسن اور حسین کو پیش کیے۔ آج حسین سے محبت رکھنے والا دلیل دیتا ہے کہ امام فاروق کو نہیں مانتے، صدیق کو نہیں مانتے، عائشہ کو نہیں مانتے رضی اللہ تعالی۔ اب دیکھنا فاروق اعظم نے جب دیکھا حسن اور حسین کو لباس مل گیا ہے، تحفہ گفٹ مل گیا ہے، تو حضرت کی زبان سے کیا نکلا؟ فرمایا اللہ اللہ اب طابت نفسی، میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ اللہ طابت نفسی، میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ حسن اور حسین نے کتنا پیارا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جنازہ ہے، جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ حسن اور حسین ہے، میں حدیث پہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے نا، باہر سے سفر کر کے آتے، یہ سنت ہے کہ مسجد میں تشریف لاتے 2 نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے، یہ سنت ہے۔ اگر مکروہ ٹائم ہو اس میں وضو کر کے بیٹھ کے ذکر کر کے چلے جاؤ، انتظار کر لو، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ مدینہ منورہ میں آتے، دور سے مدینہ منورہ نظر آتا تو میرے آقا سواری کو تیز فرما دیتے۔ مدینہ منورہ کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ الا انکا بالمدینۃ ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال۔ مدینہ منورہ کے 7 راستے ہیں، فرما ہر ایک پہ فرشتے کھڑے ہیں، طاعون جیسی بیماری بھی نہیں آ سکتی، دجال بے ایمان بھی نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ آزادی آنے والی ہے مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں، ہم اسی طرح جائیں گے۔ میں اور حاجی محمد حنیف صاحب ایک دفعہ باب فات پہ مکہ المکرمہ پہ بیٹھے تھے، کچھ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ آج حاجی صاحب کی پوتی اور میری بھی پوتی جس کا انتقال ہوا ہے، ہم آج اسے قبر کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھی، اللہ پاک اس کی لفظ سے معاف کرے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اپنے والد کے ساتھ، چچوں کے ساتھ اللہ برزخ میں ملاقات کرا دے، اللہ پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، سب کو آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آتے، حسن اور حسین آگے چلے جاتے ہیں، ایک کو آگے بٹھا لیتے، ایک کو پیچھے بٹھا لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا انہیں بٹھا کے خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں، جنازے کے بارے میں یہ اصول ذہن میں بٹھا لیں، اذا خملت الى القبور جنازۃ فاعلم انک بعدها محمول۔ جس کا بھی جنازہ جا رہا ہو تو یقین کر لے اس کے بعد میرا جنازہ نکلنے والا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ سب نے قصے کہانیاں واقعات بن جانا ہے، اعمال ساتھ جائیں گے، عقیدہ ساتھ جائے گا۔ حضرت حسین آ رہے جنازہ پڑھا کے ایک جگہ لیٹ گئے، جب لیٹے پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، سب سے زیادہ حدیث کا خادم یاد کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگ گئے، اتنی محبت اور اتنا پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ حضرت حسین مجھے منع کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ فرمان نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے پاؤں صاف کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ لو یعلم الناس
ما عالم منکا لحملوکا، اگر لوگوں کو پتا چل جائے حسین کے مرتبے کا سب آپ کو کندھوں پہ اٹھا لے، جو ابو ہریرہ کو پتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اتنا مقام ہے حسنین کریمین کا صحابہ کرام کے درمیان۔ صدیق اکبر کے بارے میں حدیث میں پڑھو، حسنین کریمین سے بہت پیار تھا، فاروق اعظم کو بہت پیار تھا۔ آؤ جن کے بارے میں اپنے بھی بھونکتے ہیں، بیگانے بھی بھونکتے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ اسے قرآن بھی سکھا دے، اسے حساب کا علم بھی سکھا دے، اسے وراثت کا علم بھی سکھا دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی، معاویہ کا میں نے چمکتا ہوا ستارہ، خوش نصیب ہے جس کی اولاد یا اولاد کی اولاد میں معاویہ نام کا بچہ ہوگا، محمد معاویہ ہوگا۔ تو یاد رکھنا، خوش نصیب ہے وہ والدین، خوش نصیب ہے وہ خاندان، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ ترغیب دلانے والا جو بچے کا نام بتاتا ہے تو ڈائجسٹ کو نہیں دیکھتا، ٹی وی پہ نہیں سنتا، انگریز کے نام نہیں رکھتا ہے، صحابہ کرام کے نام رکھتا ہے۔ معاویہ جیسا چمکتا ہوا ستارہ جس نے کیا کیا، دنیا میں ہدایت کو پھیلایا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو یہ جتنے صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، تمام ازواج مطہرات ہیں، سب حسنین کریمین کے ساتھ محبت رکھتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو میں اب بتانے لگوں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جنید بغدادی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی اجمیری، شیخ عبد القادر جیلانی، احمد علی لاہوری، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ تعالی، سب حسنین کریمین سے محبت رکھتے تھے، لیکن ایسا ایماندار پکا مومن کوئی بھی نہیں گزرا ہے جو حسنین سے محبت رکھے پھر یا حسین کہے اور حسین کے نام کی نظر و نیاز منت مروتی دے۔ جو ان کو زیادہ مانتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مختار کل، عالم الغیب، حاضر و ناظر، سمیع و بصیر، اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہماری حسنین کریمین کے ساتھ محبت ہے، مرتے دم تک رہے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں اس قابل تو نہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں اللہ جنت کا مستحق بنائے۔ اللہ وہ زبان نہ دے جس کے ساتھ بھول کے بھی حسن اور حسین کی گستاخی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔